إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم نوجوانان ملت اسلامک اسٹڈیز سینٹر کے مذہبی نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دینی مجلس میں جمع کیا ہے، اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار۔ سامعین کرام، آج جس عنوان پہ مجھے بات کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے جدید دور کے جدید غلام۔ جدید دور کے جدید غلام۔ آج سے صدیوں پہلے جب غلامی کا دور تھا، جب سلیوری کا دور تھا، اس وقت انسانوں کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ اس وقت انسان پہ بے تحاشا قسم کے ظلم اٹھائے جاتے تھے، ان کو اپنے حساب سے چلایا جاتا تھا، اور لوگوں کی اپنی سمجھ، ان کی اپنی دانش، ان کا اپنا شعور نہیں تھا۔ یعنی اس کا مالک، اس کا آقا جس طریقے سے اس کو مولڈ کرتا تھا، جس طرح سے اس کو گھماتا تھا، جس طریقے سے چاہتا تھا اس کو نچاتا تھا، انسان کی اپنی فکر، اپنی سمجھ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کو گویا کے بیڑیوں میں جکڑ کے رکھتے تھے، اور انسان کو کیڑے مکوڑے کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن آج کا نوجوان نئے طور کے سلیوری کا غلام ہے، نئے دور کے میں وہ جدیدیت کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کل کے غلاموں کو اس کا علم تھا کہ وہ غلام ہیں۔ آج کے غلام اپنی غلامی پہ فخر کرتے ہیں، اور جن کے غلام بنے ہوئے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل رہنما مانتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے فین ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، اور وہ جس طریقے سے جن کے وہ غلام ہیں، جس تہذیب کے، جن اشخاص کے، جن سنگرز کے، جن کرکٹرز کے، اس پہ وہ فخر کرتے ہیں، اس جیسی حیت بناتے ہیں، اس جیسی شکل بناتے ہیں، اس جیسے بال کٹواتے ہیں، اس جیسے لباس پہنتے ہیں، اور اس کے زندگی کی ایک ایک چیز کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذہنی طور پہ وہ اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ میں جو چال ڈھال اختیار کروں گا میں اس جیسا بن جاؤں گا۔ یہ غلامی کی نئی شکل ہے۔ انسانوں کو آج بازاروں میں نہیں بیچا جاتا، لیکن اس کا عقل جو ہے وہ خود آج میڈیا کے بازار میں انسان بیچ دیتا ہے۔ اس کا عقل آج مسلوب ہے، وہ کہیں جکڑا ہوا ہے بیڑیوں میں، لیکن اس کو دکھتا نہیں۔ یہ جدید غلامی کی، فکری غلامی کی، انٹلیکچوئل سلیوری کی مثال، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے، اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلامی پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، اترا رہا ہوتا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں کا غلام ہوں۔ اور پہلے کی طرح وہ اپنے غلامی پہ روتا نہیں ہے، اپنی آزادی کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں کہ وہ غلامی ہے۔ اب غلامی کو نئے نئے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ غلام ہے، تب وہ غلامی سے آزادی کی کوشش کرے گا، اس کی آرزو رکھے گا، اس کی تمنا کرے گا۔ لیکن جب اس کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو اس کی وہ کس طریقے سے کوشش کرے گا؟ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے۔ پھر جب ایسا ہوا
تو اس کے نقصانات ہمیں کیا دیکھنے کو ملے اور ان کو ہم اس سے کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ان سے کس طریقے سے بلوغ خلاصی ہو سکتی ہے، کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جدید دور کی غلامی کا سبب یہ ہے تعلیم کی کمی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی آج تو ہم ایم اے کر رکھا ہے، بی اے کر رکھا ہے، بی ٹیک کر رکھا ہے اور اچھے تعلیم یافتہ ہیں، اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، چیزیں ہیں، تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو آپ غلام کہہ رہے ہیں، ان کے چال ڈھال کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے، ان کی روزمرہ کی باتوں کی وجہ سے کس طریقے سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کی کمی؟ دراصل اسلامی شریعت کے اندر میں یا اسلامی اصطلاحات کے اندر میں، اسلامی کتب کے اندر میں، قرآن مجید کے اندر میں جہاں جہاں پہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا اول معنی یہ ہے دینی علم، دینی سمجھ، دینی نالج۔ اس کا اول معنی کیا ہے کہ وہ دینی علم ہے، قرآن کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ تو ہمارے یہاں ہوا یہ کہ جب تعلیم کا فروغ ہوا تو لوگوں نے جو دنیاوی علوم ہیں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہیں، اس کو انہوں نے سیکھا، اور یہ جو علوم کو جن لوگوں نے مرتب کیے ہیں، اسلام نے کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ اسلام کے اندر میں علم کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ نافع اور غیر نافع کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ علم نافع کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سے پناہ مانگ رہے، تو ایسا علم جو نفع بخش نہیں ہو، جو زار ہو، جو گمراہی کی طرف لے کر کے جائے، جو غلامی کی طرف لے کر کے جائے، وہ علم سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو انسانوں کو علم دیا جا رہا ہے وہ غلامی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ اس علم کو اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس طریقے سے کنسٹرکشن کیا گیا ہے اس کی، تاکہ لوگوں کو آج دور میں جاب سیکرز بنایا جائے، اور وہ اس طرح سے تاکہ وہ اس کے اندر میں لیڈرشپ کوالٹی، کریٹیکل تھنکنگ، یہ چیزیں ان کے اندر میں نہیں آ سکے، بلکہ وہ ایک موجودہ نظام کے ماتحت چلیں، جیسے ان کو چلایا جائے اس طریقے سے لیں، بندھوا مزدور کی طرح وہ کام کریں، اور وہ غیر مرئی انویزیبل ویڈیو میں جکڑے ہوئے رہیں، اور وہ کبھی بھی اپنی آزادی کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ فخر سے بیان کرے کہ میں اس کمپنی کا غلام ہوں، میں اس تہذیب کا غلام ہوں، میں فلاں شخص کا غلام ہوں، میں فلاں سنگر کا غلام ہوں، میں فلاں تہذیب کا غلام ہوں۔ ممکن ہے کہ اس غلامی کے لیے وہ الگ الگ لفظ کو استعمال کرے اور اس کو وہ اور اس طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم کو جن لوگوں نے بھی مرتب کیا ہے وہ سیکولر پیراڈائم پہ اس کو کیا، یعنی کہ ان کے اندر میں خدا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کیا وہ یا تو عیسائیت کے یہ تھے، یا پھر وہ لوگ وہ تھے جو سیکولر کے مت والے تھے، سیکولرزم کے تھے، تو یا تو ان کے ہاں خدا کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کے اندر میں خدا کا کوئی جگہ نہیں ہے، یا وہ عیسائیت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تو جب اللہ کا، خدا کا، معبود کا جب کوئی مقام نہیں ہوگا تو انسان اپنے ہوا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی کہ انسان کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اس کی چاہتیں جس طرح سے کہتی ہیں وہ اس طریقے سے چلتا ہے، اس کو وہ اپنی خواہشات جس طرح اس کو اس کی جس رخ پہ لے کے چلی جاتی ہیں اس رخ پہ چلتا چلا جاتا ہے، ہوائیں جس طرف مڑتی ہیں وہ ہوا کے بہاؤ میں اڑتا چلا جاتا ہے، پانی کا بہاؤ جس طرف دیکھتا ہے اس میں وہ تنکے کے مانند بہتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی وکت، اپنی کوئی چیزیں تھی، وہ جو ٹرینڈ چلتا ہے اس ٹرینڈ پہ فالو کرتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں سماج میں رائج ہیں اس کی اتباع کو فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بات تھوڑی سی اچنبے والی ہے کہ انسان اپنے آپ کا کس طریقے سے غلام بن سکتا ہے، اپنے خواہشات کا کس طریقے سے غلام بن سکتا ہے۔ لیکن ہم آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے خواہشات کا غلام ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہوا پرست، اپنے ہوا کی پیروی کرنے والے، اپنے ڈیزائرز کی پیروی کرنے والے کو واضلہ اللہ علی علم، ایسے لوگوں کو ان کے علم کے باوجود، نالج کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یعنی کہ ان کے پاس جانکاری تھی، ان کے پاس سمجھ تھی، لیکن وہ سمجھ وہ حقیقی سمجھ نہیں تھی، وہ علم وہ حقیقی علم نہیں تھا، وہ تعلیم نہیں تھی۔ کیا تھا؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پہ، اس کے عقل پہ، اس کے سننے سمجھنے کے کی جو بھی صلاحیتیں ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دیا۔ اب اس کے سننا، اس کا دیکھنا، یہ چیزیں جو ٹولز کا استعمال کر کے چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، اس کا وہ استعمال نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن مجید کے اندر میں کہا کہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ ایسے لوگ جو مطلب کہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کا جو حشر جو ہے وہ جہنمیوں اور بدکاروں کے اندر میں ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیا گونگے، بہرے اور ایسے لوگ جو عقل کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یہ تو شریعت کے اندر میں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کو تو اسلامی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے، اس کی تو پکڑ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے عقل کی سمجھ دی تھی، ان کو فکر اور فہم عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے فکر اور فہم کا استعمال نہیں کیا، فکر اور فہم کا اس نے استعمال نہیں کیا، اس کے فکر اور فہم پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پردہ پڑ گیا اور اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کر سکے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ کے علاوہ اللہ کے بعد کون ہدایت عطا کرے؟ تو ان لوگوں نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، ہم خواہشات کو اس نے معبود بنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ظاہری طور پہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ان کی اچھی خاصی آبادی 6-7 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ کوئی کام کی چیز نہیں دیکھ رہی ہوتی، یوں ہی اسکرال کر رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہ کر کے بھی وہ اپنے اسکرالنگ سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹا پاتا۔ کان میں اذان کی آواز آتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ جا کر کے آج نماز پڑھوں، مسجد میں آ کے شرکت کروں، دروس میں شرکت کروں، لیکن موبائل کا غلبہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ڈوپامین اپنے اس طرح سے ریلیز کی اتنی سپیڈ پہ ہوتا ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی اس کو چھوڑ نہیں پاتا۔ پھر اس طرح سے ایک وقت کی نماز کا وقت جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد دوسرے وقت کی نماز کا وقت جاتا ہے، اور اس طریقے سے وقت کی نماز جاتا رہتا ہے، نہ اپنی صحت کا اس کو خیال ہے، نہ کھانے پینے کا خیال ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو وہ اس طریقے سے اس کے اندر میں غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کی وجہ سے ہماری اکثریت جو ہے ان کو دین کا علم نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، دنیا کو سیکھا نہیں، اس نے دنیا کی تمام چیزوں کو سیکھا ہے، اس نے سائنس پڑھا، بایولوجی پڑھا، 2 3 4 طریقے کے لینگویجز پڑھے، لیکن اس نے وقت نکال کر کے دین کو نہیں پڑھا۔ تو اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو شیکسپیئر کو جانتے ہیں، نیوٹن کو جانتے ہیں، اور دنیا بھر کی تاریخ کو جانتے ہیں، لیکن شریعت کا جو فریضہ علم ہے اس کو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو جب انسان دین کو سیکھے گا، دین کو جانے گا، تو وہ اس طرح کی غلامی سے بچ سکے گا، تو اس کو اللہ کے عقاب کا، اللہ کے عتاب کا اس کو علم ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو وہ اسی طریقے سے گزرتا چلا جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یو اونلی لیو ونس، کہ تم زندگی میں صرف ایک ہی بار جینے والے ہو، تو اپنی زندگی میں جس طرح سے چاہو زندگی گزارو۔
تو وہ جیسے چاہے گا، جہاں پہ اس کو لگے کہ قانون کی کوئی پکڑ نہیں ہے تو وہ اپنی من مرضی جیے گا اور اپنی خواہشات کو معبود بنا لے گا، اپنی خواہشات کی عبادت کرے گا، اور اس طریقے سے وہ گمراہ ہوتا چلا جائے گا، اور اپنے علم کے باوجود، جانکاری کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ کے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے باوجود اس کو گمراہ کر دے گا، اور وہ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور وہ سوچے گا کہ ہم اس طرح سے کر کر کے سیویلائزڈ بن رہے ہیں، ہم ہمارا اچھے لوگوں میں گنتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم لاکھ کوششیں کر لو ان جھوٹے موٹے ٹوٹکے استعمال کر کے کہ ہم ان کی اتباع کریں گے اور کرنے کی وجہ سے دنیا ہم سے خوش ہو جائے گی، یہود و نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمیں اعلیٰ مقام پہ عطا کر دیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا وَلَن تَرْضَىٰ، کبھی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم سے یہ راضی ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کے، ان کے دین کی اتباع نہ کرو۔ آپ دیکھیں یہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ان کے دین کی اتباع کرنے کے بعد بھی ان کو وہ عزت نہیں مل پاتی۔ آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عزت کی تلاش میں، دولت کی تلاش میں، پاور کی تلاش میں، پولیٹیکل سیٹس اور اس کے اندر میں لیڈز کی تلاش میں وہاں گئے، لیکن ان کو عزت نہیں ملی۔ آپ دیکھیں وسیم رضوی ایک مثال ہے، اس کو وہ مسلمانوں کے درمیان میں شیعہ وقف بورڈ کا وہ صدر تھا اور مختلف، اس کو مسلمانوں کا ایک اچھا عہدہ ملا ہوا تھا، لیکن وہ چاپلوسی اور اس طرح کی چیزیں کرتے کرتے وہ نہ ادھر کے ہی رہے، نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سن، تو وہ کہیں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو جس طریقے سے یہود و نصارہ کی اتباع کر کے آپ ان کو خوش نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ہندوؤں کو خوش کر کے، کافروں کو خوش کر کے، ملحدوں کو خوش کر کے، سیکولروں کو خوش کر کے آپ چاہیں گے کہ ہم ان کو خوش کر دیں گے، ان کے جیسے چال ڈھال اختیار کر کے، شکل و شباہت اختیار کر کے نہیں خوش کر سکتے، یہاں تک کہ ان کے دین کو مکمل طور سے آپ فالو نہیں کرنے لگے۔ دوسرا سبب یہ ہے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا، میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کی الغار۔ دراصل کیا ہے کہ ہم میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کی جب دنیا میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ محض کوئی فلم ہے، یہ کوئی کہانی ہے، یا کوئی سیریز ہے۔ حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی سیریز کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مکمل ورلڈ ویو کام کرتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کوئی سانگ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظریے کے تحت اس کے اوپر جو اس میں تشبیہ دیے جا رہے ہیں، جو میٹافر استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی، اس کے اندر میں شرکیہ، کفریہ، معبود، جو اپنے محبوب کو معبود کے درجے تک لے کے جانا اور اپنے خواہشات کی اتباع میں اس طریقے سے غرق ہو جانے کی دعوت دی جاتی ہے، یہ میڈیا کا الغار۔ اسی طریقے سے دوسرے جو فلمیں اور سیریز بنتے ہیں، اس کے اندر میں کہیں پہ ہوموسیکشوالٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کہیں پہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کہیں پہ سیکولرزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جتنے اسلام مخالف تنظیمیں ہیں اس کو کیا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو ہندوستانی فلم انڈسٹری کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ ہر فلم مسلم مخالف بنتی ہے اور کھل کر کے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان وہ اس پہ ڈسکس کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ فلم ہمارے اسلام کے مخالف، لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پہ وہ ریلز میں دیکھتا ہے ہم فلم کے کلپس کو، وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ تھیٹر میں جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ٹی وی کے سامنے وہ گھنٹوں گزارتا ہے۔ یہ غلامی کی علامت ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ یہ ہماری شناخت کے مخالف ہے، یہ جان رہا ہے کہ یہ ہماری دشمنی کی بنیاد پہ کروڑوں روپے چھاپ رہے ہیں، لیکن وہ چاہ کر کے بھی ان ہیروز کی، ان سنگرز کی، ان کے گرپ سے باہر نہیں آ پاتا، ان کے چنگل سے باہر نہیں آ پاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے جس کے اندر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے پنجے، غلامی کے پنجے اس کے پیٹھ میں اس طرح سے گتھے ہوئے ہیں کہ وہ چاہ کر کے بھی نہیں نکل پاتا، اور اس کے محسوس کرنے کے باوجود اس کی نفرت عیاں ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ اس نفرت کو جاننے کے باوجود بھی اس نفرتی سانگز کو، اس نفرتی فلموں کو، ان نفرتی اداکاروں کی پیروی کرتا ہے، ان کے خبروں کو جانتا ہے کہ اس ایکٹر کو کیا ہوا، اس نے آج کیا پہنا، آج کیا کھایا، کس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہا ہے، کس کا برانڈ ایمبیسڈر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے جدید غلامی کا یہ مظہر ہے، اور اس کا یہ دوسرا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے
دوست کے دین پر ہوتا ہے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، کہ اس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. یعنی کہ دوستی کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا حقیقی دوست کیا ہے، آپ کس کے ساتھ اپنا انٹرنیٹ کا قیمتی وقت گزارتے ہیں، کس کے ساتھ آپ دیکھتے رہتے ہیں، کہاں کہاں آپ یہ کرتے ہیں. اس چیز کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز اس کے اندر میں یہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اندر میں لوگ کو یہاں دوستی میں لوگ بناتے ہیں، اس میں وقت گزارتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس ہزاروں فالوورز ہیں، سینکڑوں دوست ہیں، لیکن ان سینکڑوں دوستوں کے باوجود وہ تنہا ہے. ہاں اور اس کے اندر میں ایک الگ قسم کے اس کے اندر میں مقابلہ بازی کا دور ہے. سوچتے ہیں کہ ہر کوئی اچھا سے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بڑا سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہر کوئی دکھلاتا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہوں، میں اچھے اچھے ریسٹورینٹس میں کھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس کی اندر سے وہ بہت مایوس ہے، لیکن دنیا کو دکھلاتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں. میں ایک واقعہ یہاں پہ ذکر کرتا ہوں بہت مختصر طور پہ. ایک بچہ تھا، وہ بہت اچھے نمبر سے اور گریڈ سے پاس ہو رہا تھا، اور وہ واٹس ایپ پہ اس کا نمبر میرے پاس سیو تھا. وہ اکثر اسٹیٹس لگاتا تھا کہ کہیں کسی اچھے لیڈر سے مل رہا ہے، کسی بڑے آدمی سے مل رہا ہے، کبھی کسی آئی پی ایس سے مل رہا ہے، کبھی کسی سے مل رہا ہے، اور اچھے اچھے کھانے کا لگاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے میسج کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بولے کہ آپ کا استقبال ہے، آپ آئیے. اور بیچ میں وہ کسی بڑے کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. وہ جب میرے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس نے بتایا کہ وہ ذہنی طور پہ کس قدر مریض ہے، کتنا میں اس کے سوال کو سن کر کے دنگ رہ گیا. میں سکتے میں پڑ گیا کہ ایسا بچہ جس کا اسٹیٹس ہمیشہ اس طریقے سے اس کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کہا کہ میں ذہنی طور پہ بالکل ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے مطلب کہ سوسائڈ کے خیال آتے ہیں، میں اتنا تنہا ہوں، اتنی چیزیں. تو میں نے ان کو کہا کہ تم جس کمپٹیٹیو ایگزام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو تھوڑا سا اس میں وقت کم کرو. تم جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، دوستوں سے ملو، بات چیت کرو، چیزیں کرو. پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر میں اس کی جو تنہائی تھی، یہ چیزیں تھیں، یہ کم ہوئی. تو انسان لائکس کے، فالوورز کے، ان چیزوں کے غلام بنے ہوئے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کھانے سے پہلے اس کی تصویر ڈالتے ہیں. فالوورز کو پانے کے لیے الگ الگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اس کا معبود بن گیا ہے. اس کے اندر میں اس کو لگتا ہے کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں. آج کے دور میں ہم نئے مسلمان جو ہیں وہ زبان سے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رام کی، سیتا کی اور گنیش کی پوجا نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس بھی بت ہے، ان کی بھی مورتیاں ہیں. مورتی ہے لائکس کی، مورتی ہے فالوورز کی، مورتی ہے ریاکشنز کی. اس کے انسان غلام بنے ہوئے اور اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے. انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کا فالوور بنے اور اس بت پرستی کو چھوڑے اور آگے بڑھے. چوتھا سبب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر میں ہمارے گھر والے، ہمارے ذمہ دار جو ہیں وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. اس طرح سے اس سے بھی کرنا چاہیے. اس میں بہت تفصیل سے کئی سارے اسباب ہیں، میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن شیخ کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ اختصار کیا جائے. ایک اور سبب اس کے اندر میں ہے جو بہت اہم سبب ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے لا علمی. آج جب ہم نے اس سے پہلے جب تعلیم کے باب میں ہم نے جب ذکر کیا تو بتایا کہ تعلیم کے معاملے میں ہم نے تو تعلیم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مغربی تاریخ کا علم ہے، ہندوستانی تاریخ کا علم ہے، اور دنیا بھر کے جو ہے تاریخ کا علم، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے، صحابہ کرام کی تاریخ کا علم نہیں ہے، سیرت نبوی کا علم نہیں ہے. تو آپ کے ہیروز تبدیل ہو گئے، آپ کی جو تاریخ کی جو کردار ہے وہ ختم ہو گئے. اب کیا ہے کہ آپ جس کو اسکرینز پہ، آپ بل بورڈز پہ، میڈیا کے اندر میں، سوشل میڈیا کے اندر میں جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، جن کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، مجھے ان کی طرح بننا چاہیے. اب اب اس انڈسٹری کے لوگ جو کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی ترقی ہے، وہ جس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی فیشن ہے، وہ جس چیز کی تلقین کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. اب آپ کی شریعت اس کے سامنے دھندلی معلوم ہونے لگتی ہے، اس وقت آپ کی شریعت دھندلی معلوم ہونے لگتی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے، یہ انفلوئنسر جس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ جو نیریٹو پش کر رہا ہے وہ دوسرے اسلام جو 1400 سال پرانا تھا وہ پرانا ہو گیا، ماضی کا حصہ ہو گیا، اور اسلام کے بارے میں جانتے، اسلام کے بارے میں ان کے پاس وہی انفارمیشن ہے
جو غیروں کی طرف سے مل رہا ہے، جو ان کی طرف سے مل رہا ہے، اور ان کی طرف سے جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئے گا وہ مسخ شدہ ہوگا، وہ بگڑی ہوئی شکل کے اندر میں ہوگا، آپ کے پاس وہ صحیح صورت میں نہیں ہوگا. ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احساس کمتری سے باہر آئیں، ہم اپنی تاریخ کو جانیں. ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے. تو بھلانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو میراث تھی، ہمارے پاس جو یہ تھا، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو ہمارے پاس جو میراث تھی، جو ہمارے پاس جو دولت تھی، ہم اس کو تاریخ قرآن ہو کر کے خار ہو گئے. ہماری عزت تھی. تو ہمیں اگر ترقی پانا ہے، اس غلامی سے نجات پانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ نحن اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہمیں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت بخشی کس کے ذریعے سے؟ اسلام کے ذریعے سے ہے. ہاں، فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اس اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر ہم عزت طلب کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک ہمیں ذلیل کر دے گا، خار کر دے گا، برباد کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر میں ہم کوشش کریں اور اپنے ہیروز کو پہچانیں، صحابہ کرام کو پہچانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، حضرت خالد بن ولید کو پہچانیں. جس مارکے میں جاتے تھے اس مارکے کو فتح کر کے آتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر کو یہ لگنے لگا کہ لوگوں کے عقیدہ برباد نہیں ہو جائے، اس کی وجہ سے ان کو کہا کہ ان کی سپہ سالاری کو ہٹا دیا اور دوسرے کو کمانڈر بنا دیا. لیکن انہوں نے امیر کی اطاعت پہ کبھی خلاف ورزی نہیں کی. محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں ایک عورت کی آواز پہ عربیہ سے آئے اور ہندوستان کو، سندھ کو فتح کرتے چلے گئے اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی. اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو ایک زمانے تک جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس سے آزاد کرایا. یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم نے ان کے متعلق کبھی پڑھا نہیں، سنا نہیں، تذکرہ نہیں کیا، اس پر ڈسکشن نہیں ہوتا ہے. ہم ڈسکشن کرتے ہیں کسی خاص پولیٹیشین کے بارے میں، کسی خاص سنگر کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ان فٹ بالرس کو، ان چیزوں کو جب فالو اپ کریں گے، ان یوٹیوبرس کو فالو اپ کریں گے تو آپ کے ہیروز وہی بن جائیں گے. آپ روز بروز ان کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ان کا عکس آئے گا، آپ کا مائنڈ سیٹ، تمام چیزیں اس کی طرف چلی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئیڈیل بنایا ہے وہ آئیڈیل آپ کے ذہن سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کے اندر میں بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں. تو ہمارے نمونہ، ہمارے آئیڈیل، ہمارے ہیرو، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو اس غلامی سے آزادی چاہیے تو ہم کو اپنے ہیرو کے متعلق، اپنے ماڈل کے متعلق، اپنے آئیڈیل کے متعلق ہم کو جاننا ہوگا. اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہماری شناخت کا، ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، آئیڈینٹی کرائسس کا سامنا کریں گے اور ہم کو لگے گا کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم ذلیل قوم ہیں، ہم خار قوم ہیں، اور اس کو معلوم نہیں ہوا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور دنیا اس کو جو سمجھائے گی اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے لونلینس کا شکار ہو جائے گا. دھیرے دھیرے اس کو لگے گا کہ ہمارے اندر ہی خرابی ہے. اس وجہ سے لوگ ہم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم کو برا بلا کہتے ہیں. ہمارے قوم سے ہی لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد نکلتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ غریب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ پنچر بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی چیز کو سن رہا ہے اور اس طریقے سے احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور وہ آئیڈینٹی کرائسس کا یہ ہوگا. جبکہ وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کیا کام ہے تمہارا؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تو یہ تو کام آپ دیکھ نہیں رہیں گے، آپ تو کریں گے نہیں، کیونکہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث کے علم نہیں ہوگا. تو دنیا جو آپ کو بتائے گی تو احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے. آپ کی جو اپنی شناخت ہے وہ بہترین امت کی، وہ ختم ہو جائے گی. تو مغرب جیسا بتائے گا اس طریقے سے سمجھتے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر میں اخلاقی گراوٹ آئے گی، نفسیاتی گراوٹ آئے گی، اور اپنے آپ کو آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ حیا جو ہے واقعتاً حیا وغیرہ یہ سب دقیانوسی خیال ہے، یہ کمزوری ہے. پردہ یہ عورتوں کو جبر کرنے کی علامت ہے، یہ قید کرنے کی علامت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد یا مسئلہ ہے، پرابلم ہے. بچے ہوں گے، ہمارے پیسہ اس کے اندر برباد ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے اور بچے پیدا کیے جائیں بغیر ملا بچے کے زندگی کو انجوائے کیجیے. نکاح بوجھ ہے. نکاح کر کے انسان، عورتیں آئیں گی، بیوی بنیں گی، اس کے بعد انسان پرابلم میں آ جائے گا، پریشانیوں میں آ جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے ریلس اور چیزوں میں دیکھے گا، اسے لگے تو بیوی کو پرابلم بنا کر کے پیش کیا جائے گا. لڑکی ہوں گی، لڑکیوں کو شوہر جو ہے کو ظالم بنا کر کے دکھلایا جائے گا، ساس کو ظالم بنا کے دکھلایا جائے گا، سسر کو ظالم بنا کے دکھلایا جائے گا. اور اس کو لگے گا کہ یہ چیزیں ہیں. پردہ پسماندگی سمجھ میں آئے گی، غیرت کی بات آئے گی، اسلام غیرت کو ابھارتا ہے، اس کو لگے گی دقیانوسیت ہے، آرتھوڈاکسی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو وہ ان چیزوں کو بھول جائے گا.
تو اور پھر اس کے مخالف جو چیزیں ہیں، بے حیائی، وہ اس کو آزادی لگے گی، زناکاری اس کو انجوائمنٹ سمجھ میں آئے گا، لڑکی بازی، بدتمیزی اس کو لگے گا کہ زندگی کا مزہ ہے، اور اسلامی چیزوں سے روکتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں انسان جو ہے اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، اور جو چاہے گا وہ کرتا چلا جائے گا، تو انسان ان طرح سے ذہنی غلامی کے اندر میں دھستا چلا جائے گا، اور جو بھی اسلاموفوبک، اسلام مخالف لوگ ہیں، جو بھی رائے دیں گے، جو بھی بات کہیں گے، اس کو بھی وہ حق سمجھے گا، اور اس طرح سے وہ ذہنی موت کا شکار ہو جائے گا۔ وہ چلتا پھرتا انسان ہوگا، لیکن اس کے اندر میں عقل نہیں ہوگی، اس کے اندر میں شعور نہیں ہوگا، اس کی اپنی سمجھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سمجھ، اس کی عقل وہ غلام ہے، وہ جس طریقے سے اوپر سے لیڈ کیا جا رہا ہوگا، جو نیریٹو عام کیا جا رہا ہوگا، اس نیریٹو کے مطابق وہ چلے گا۔ اور جب نوجوان ہی غلام بنا رہے گا جس گھر کا، اور وہی لیڈر ہوتا ہے، وہی قیادت کرتا ہے، وہی آگے جاتا ہے، تو پھر پوری امت کمزور ہو جائے گی، پورا گھرانہ کمزور ہو جائے گا، پورا سماج کمزور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی تعداد 1.5 ارب ہو، آپ 57 ممالک میں آپ کی حکومت ہو، آپ جو ہے جو بھی کچھ کریں، آپ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ جھاگ کی طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصتها، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امتیں، جماعتیں، قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے بھوکے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، ومن قلت نحن یومئذ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ کم تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہیں اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تم 1.5 ارب کی تعداد میں ہوگی، تم دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مذہب کے ماننے والے ہوگے، ولیکن غصہ ان کا غصہ اس سے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی جیسے پانی کے بہاؤ میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، ہوتے تو بہت ہیں لیکن ان کی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کے اندر کیا ہوں گے؟ اس طرح سے غلام ہوں گے، جو ٹرینڈ چلے گا اس ٹرینڈ کو فالو کریں گے، اس کے حساب سے چلتے چلے جائیں گے، اور وہ سیلاب کا جھاگ ہوگا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں آخرت کی تباہی ہونا ہی ہونا ہے۔ کیسا لوگ ایسے جو نماز کو چھوڑتے ہوں، قرآن کو چھوڑتے ہوں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، تو اس کے آخرت میں کیا بنے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس کے حل کی کوشش کریں۔ انسان بعض دفعہ گمراہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو غلط صحبت میں بیٹھ کر کے غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی ذہنیت، اس کی عقل سلیم پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس پہ گناہوں کی داغ پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ داغ جو ہے اللہ کے ذکر سے، اچھی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے، اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کی وجہ سے، اسلامی تاریخ کو جاننے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی وجہ سے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس پہ سے گند چھٹنے لگتے ہیں، اس کی سیاہی سفیدی میں بدلنے لگتی ہے، اور وہ پھر دھیرے دھیرے اسلام سے قریب ہونے لگتا ہے، اسلام پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کو دنیا جو اسلام کو دقیانوس کہتی تھی، وہ اس کو مغربیت دقیانوسیت سمجھ آنے لگتی ہے۔ جو حجاب کو جو قید کہتی تھی، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بے حیائی اصل میں قید نہیں ہے، جس کے عورتوں کو فیشن انڈسٹری کا غلام بنا رکھا ہے، لوگوں کی ذہنیت کا غلام بنا رکھا ہے۔ اس طریقے سے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دن کو آواز لگاتا ہے کوئی آئے جو رات میں گناہ کیا ہے اس سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر الخطائین توابون، کہ آدم کی جو اولاد ہے، کل بنی آدم خطا، کہ آدم کی جو اولاد ہے سب سے خطاؤں کا امکان، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیاں کرنے والے میں سے، بھول چوک کرنے والے میں سے اچھے بھول چوک کرنے والے وہ ہیں جو لوٹ آتے ہیں، خطاؤں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر کے اپنی دن میں جتنے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس کو اوور کم کریں اور اپنی غلطیوں کا پشتاپات کریں، توبہ کریں، اور کر کے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں اور ایمان والے بنیں۔ کیونکہ اگر کوئی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، کامرانی حاصل کرنا چاہتا ہے،
تو اس کا ذریعہ صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ کمزور ہوگے نہ تم غمخوار ہوگے نہ تم پہ کمی آئے گی. کب؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جب تک تم ایمان والے. تو جب ہم ایمان والے بنیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، قرآن کریم سے ہم اپنے تعلق کو جوڑیں گے، تو ہم غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، اس سے ہم نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے درست ہے، صراط مستقیم ہے. اگر آپ صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں، ان غلامی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جدیت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کی اتباع کریں. انسٹاگرام کو چھوڑیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اسلاف کی تاریخ کو جانیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اپنے برے جو آپ نے جن لوگوں کو دوست بنا رکھا ہے اس کو تبدیل کریں. اپنے مقصد حیات کو جانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد متعین کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس طریقے سے کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے آلات کو، دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو اس کے غلام بننے، لوگوں کے غلام بننے، اس کی فکر کے غلام بننے سے بچائے، اور ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرمائے. جہاں پہ ہم جو چیز پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو اس کے اندر میں بعض دفعہ ہماری عقل محدود ہے، تو ہم پہ جب شر کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم شر کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، ان آزمائشوں سے بچائے. آمین رب العالمین.